اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں بہن بھائیوں کو میرا سلام۔ آج کا میرا موضوع ہے تعالیٰ کے قرآن، کیونکہ جمعۃ المبارک نیک دن ہے، اس لیے میں نے تعالیٰ کے قرآن کے موضوع پہ آج کچھ باتیں کروں گا اور کچھ واقعہ بھی بزرگوں کے سناؤں گا۔ کاش میں اس قرآن کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ہوتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، کاش میں خود کو صرف قرآن تک محدود رکھتا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے قرآن کے معنی کے علاوہ اور چیزوں پر زیادہ وقت ضائع کر دیا۔ سفیان ابن اینیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ معاملہ اپنے اعلیٰ مقام کو اس وقت پہنچے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، تو جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ خوب سمجھ لو جو تم سے کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن کو خریدو، کیونکہ یقیناً اس میں پہلو اور پچھلوں کا علم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بے شک وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہ اپنے رہنے والوں کے کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی خیر بڑھ جاتی ہے، اس میں فرشتے آتے ہیں، شیاطین نکل جاتے ہیں، اور بے شک وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے تنگ ہو جاتا ہے، اس کی خیر کم ہو جاتی ہے، فرشتے اس سے نکل جاتے ہیں اور شیطان اس میں آنے لگتے ہیں۔ امش رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بلند کیا وہ قرآن ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کے علاوہ کوئی غنی نہیں اور اس کے بعد کوئی محتاجی نہیں۔ کسی سلف نے کہا، قرآن کا جتنا میرا حصہ زیادہ ہوا اتنی ہی میرے وقت میں برکت ہوئی اور میں مسلسل اسے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ میرا حسب 10 پاروں تک چلا گیا۔ ابراہیم بن عبد الواحد المقدس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے علم کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ضیاء المقدسی نے انہیں وصیت کی، قرآن کو بہت زیادہ پڑھو، اس کو چھوڑو نہیں، کیونکہ جس قدر تم اس کو پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارے لیے آسانی کی جائے گی۔ الضیاء رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، اس کا بہت زیادہ تجربہ کیا ہے۔ جب میں نے قرآن کو زیادہ پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے حدیث کا سننا اور اسے کثرت سے لکھنا آسان کر دیا گیا، اور جب نہیں پڑھا تو آسانی بھی نہیں ہوئی۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جو تم سے پہلے تھے وہ قرآن کو تمہارے رب کے پیغام سمجھتے تھے تو وہ رات کو غور و فکر کرتے اور دن میں اس کا جائزہ لیتے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو وہ قرآن کی قرات سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن کو شعر کی طرح گا کر نہ پڑھو اور نہ ہی اسے ردی کھجور کی طرح پھینکو، اس کے عجائبات کے پاس ٹھہرو اور اس کے ساتھ دلوں کی حرکت دو، اور تم میں سے کسی کی فکر یہ نہ ہو کہ وہ سورت کو ختم کر دے۔ ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے رکھو اور اس کے حاکم ہونے پر راضی ہو جاؤ، بس بے شک یہ قرآن ہی وہ چیز ہے جس نے تمہارے بیچ تمہارے رسول کو خلافت دی، یہ سفارشی ہے جس کی بات مانی جائے، وہ گواہ ہے جس پر الزام نہ لگایا جائے، اس میں تمہارا ذکر ہے اور ان کا ذکر جو تم سے پہلے تھے، فیصلہ کرنے والا جو تمہارے سامنے ہے اور خبر جو تمہارے بعد۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر قرآن واجب ہے، کیونکہ اس میں عقل کی سمجھ بوجھ، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، رحمان کی طرف سے آنے والی نئی کتاب ہے،
کعب آبار نے کہا السابقون وہ اہل قرآن ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ساتھ ان کیا ہے؟ کہا علم اور قرآن۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا حلاوت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز میں، قرآن اور ذکر میں، پھر جب تم اس کو پالو تو بس چل پڑو اور خوش ہو جاؤ، پھر اگر تم یہ مٹھاس نہ پاؤ تو جان لو کہ تمہارا دروازہ بند ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ ہم کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔